ہاتھوں میں جان نہیں ہے، ارغمان لگا رہی دھاڑا تو ابریش کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ وہ 13 سالہ معصوم لڑکی تھی جو اس کے پاس خون بہا میں آئی تھی۔ ارمغان لغاری نے اس کے کانپتے وجود کو اپنے قریب کھینچا۔ تم بہت کم عمر ہو، صرف اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، آئندہ اپنی شکل میرے سامنے مت لانا۔ وہ غصے سے گرایا اور اس دن کے بعد حویلی میں ظلم برداشت کرنے کے باوجود وہ کبھی ارغمان لغاری کے پاس نہیں آئی۔ پر 4 سال بعد وہ ارغمان لغاری ہی کی شادی پر اس کے کمرے میں سماں رکھنے گئی تھی جب ارمغان لغاری اسے دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ وہ مکمل حسن کی مالک نازک معصوم لغاریوں کی حویلی میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، بلکہ جشن کا سا سامان تھا، کیونکہ احسان لغاری کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے ارمغان لغاری کی شادی تھی، جو 4 سال بعد ایک ہفتے پہلے امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی ماہین اس کی اکلوتی پھپھو کی بیٹی تھی، جو کہ شہر میں رہتی تھی۔ ماہین اور اس کے درمیان بچپن سے ہی دوستی تھی۔ امریکہ میں جتنا عرصہ اس نے گزارا، دونوں رابطے میں رہے۔ ماہین تو اس سے محبت کرتی تھی، مگر ارمغان کے دل میں اس کے لیے محبت جیسا کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن وہ اسے پسند ضرور کرتا تھا۔ ویسے بھی ایک پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی، اور ماہین کے علاوہ پورے خاندان میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو ایم اے پاس ہو۔ اس کے لیے ماہین سے ہی شادی پر مطمئن ہو گیا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتی حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مہمانوں کی آؤ بھگت ہو رہی تھی، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، سوائے اس 17 سالہ لڑکی کے جو آج سے 4 سال قبل محض 13 سال کی عمر میں لغاریوں کی اس حویلی میں بنی ہو کر آئی تھی۔ وہ ابریش حسن تھی، شہر کی رہنے والی۔ بدقسمتی سے آج سے 4 سال پہلے اس کا بھائی ساحل حسن اپنے ایک دوست سے ملنے ان لغاریوں کے گاؤں آیا تھا، اور کھیتوں کے درمیان بنی چھوٹی سی پختہ سڑک پر اس کی گاڑی فل سپیڈ سے جا رہی تھی جب اچانک کھیتوں سے نکل کر کچھ بھاگتے ہوئے بچے گاڑی کے سامنے آ گئے۔ اس نے بوکھلاہٹ میں بریک تو لگا لی تھی، مگر بچاتے بچاتے ایک بچہ گاڑی کی زد میں آ گیا اور پھر بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ وہ بچہ لغاریوں کا تھا، احسان لغاری کے بڑے بیٹے شہباز لغاری کا 8 سالہ بیٹا ارحم لغاری۔ ساحل کو لغاریوں نے پکڑ لیا۔ جب یہ خبر شہر ان کے گھر پہنچی تو اس کے باپ حسن صدیقی اور ماں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ساحل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، یونی میں پڑھتا تھا۔ وہیں پر چودھری کامران کے بیٹے فیصل سے اس کی دوستی ہوئی، اور بدقسمتی سے وہ ایک بار اس سے ملنے چھٹیوں میں اس کے گاؤں میرن گوٹ گیا اور وہاں مصیبت اپنے سر موڑ لی۔ حسن صدیقی فوراً اپنے رشتہ داروں کو لے کر میرن گوٹ پہنچے۔ چودھری کامران نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ لغاری جو ساحل کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، چودھری کامران نے دوستی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ خون بہا میں ساحل کی اکلوتی 13 سالہ بہن ابریش کو ارمغان لغاری کے نکاح میں دے کر لغاریوں کے حوالے کیا۔ اگرچہ حسن صدیقی ان کے خاندان کا دل اپنے معصوم بچی کو بری کرنے پر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر ساحل کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈری سہمی معصوم سی ابریش اپنے بھائی پر قربان ہو کر جب لغاریوں کی حویلی آئی تو سب سے پہلے شہباز لغاری کی بیوی شہناز کے تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس کے بعد جس کا دل چاہتا وہ اسے زود و کوب کرتا، سوائے زرتاج لغاری کے، جنہیں سب اماں جان کہتے تھے۔ زرتاج لغاری احسان لغاری کی بیوی تھی، صرف انہیں ہی اس 13 سالہ بچی سے ہمدردی تھی۔ غلطی اس کے بھائی سے ہوئی تھی، جس میں اس بچی کی کسی قسم کی کوئی قصور نہیں نکلتا تھا، اس لیے ان کے نزدیک بچی پر تشدد کرنا صحیح نہیں تھا، مگر وہ یہ بات صرف منہ سے ہی سمجھا سکتی تھی۔ بیٹوں یا بہوؤں اور ان کے بچوں کو اس پر بچی پر ظلم کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ البتہ انہوں نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس بچی کو ارمغان کے کمرے میں نہ بھیجا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کوثر نامی ملازمہ کو ذمہ داری سونپی ہوئی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ سلایا کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ محض 13 سال کی بچی نفرت کا شکار ہو کر اپنی معصومیت کھو دے، لیکن ان کی بہو شہناز اس بچی سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اسی لیے ایک دن انہوں نے کوثر کو سختی سے منہ بند رکھنے کا حکم دیا اور ابریش کو گھسیٹتی ہوئی ارمغان کے کمرے میں لے گئی اور کہا، یہ رو تمہاری بیوی، اور اس کے ساتھ بیویوں والا سلوک کرو۔ سجانے کے لیے نہیں لائے اسے ہم یہاں۔ ارمغان جو اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے جانے کے بعد اس ڈری سہمی بچی کی طرف متوجہ ہوا جو آنسو بھری ہوئی آنکھیں کی طرف دیکھتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ارمغان لغاری کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی کا احساس پیدا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اپنا بھتیجا ارحم یاد آیا تو اس ہمدردی پر غصے اور نے غلبہ لے لیا۔ بے حد سرد آواز میں کہا، جو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے ظلم اپنی جگہ سے نہ اہلی تو ارمغان
نے پہلے سے زیادہ اسے زور سے پکارا تھا۔ مرمرے قدموں سے وہ اس کے قریب آئی تو ارمغان لغاری نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لیا اور سیدھی اس کے پہلو میں آ گری تھی۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی۔ ارمغان کے بھاری ہاتھ نے دبا دیا اور اس کی سرخ آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر وہ معصوم بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر ارمغان لغاری نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ابریش، وہ خوفزدہ سی منمنائی تھی۔ ارمغان لغاری کچھ پل اس ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور بلا شبہ پرکشش بچی تھی۔ اس کا دل اس پر ترس کھانے کو چاہ رہا تھا، مگر 8 سال کے بعد پھول جیسے ارحم کی موت اسے ترس کھانے پر روک رہی تھی۔ اس نے ابریش کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور خود لیٹتے ہوئے اسے اپنے پاؤں دبانے کا حکم دیا۔ ابریش ڈرتے ڈرتے اپنے نازک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا کام کر رہی تھی تو کیسے صحیح سے کر پاتی بھلا؟ 5 منٹ گزرے تھے جب ارمغان لغاری نے اسے جھڑک کر ٹھیک سے پاؤں دبانے کو کہا تھا اور اس کے خوف سے اپنی پوری انرجی لگا کر پاؤں دبانے لگی، مگر وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوا اور پھر اس پر بھڑکنے لگا۔ اتنی دودھ پیتی بچی نہیں ہو جو یہ کام ڈھنگ سے نہ کر سکو، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے خاموشی سے گرایا تو ابریش ڈر کر رونے لگی۔ خاموش! اس کے جھڑکنے پر خاموش ہونے کے بجائے اس کا رونا مزید تیز ہوا اور بری طرح سے جھنجلا گیا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو قریب کرتے ہوئے سرد آواز میں بولا، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر تم اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو ارمغان لغاری کی وحشت آج تم پر نکلتی، اس سے پہلے کہ میں خود پر کنٹرول کھو دوں۔ دفعہ ہو جو یہاں سے اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس کے دھکیلنے پر ابریش بیڈ سے کارپیٹ پر جا گری اور تکلیف کا احساس ہوا، مگر تکلیف کی پرواہ کیے بنا وہ رہائی پا کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور بھاگ کر باہر نکل گئی اور اس کا رخ اماں جان کے کمرے کی طرف تھا، کیونکہ صرف وہی تھی جو اسے نہ ڈانٹتی۔ زرتاج لغاری بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور کوثر ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ روتی ہوئی ابریش اندر داخل ہوئی تو جہاں اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا وہاں زرتاج لغاری بھی چونکی۔ ابریش سیدھی زرتاج لغاری سے لپٹ کر رونے لگی۔ زرتاج لغاری نے اسے تھپک تھپک کر بمشکل چپ کرایا اور پھر پوچھنے پر ابریش نے جو کچھ بتایا اسے سن کر انہوں نے قہر بھرے تاثرات سے کوثر کی طرف دیکھا، جس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا، اور اگلی صبح زرتاج لغاری نے اپنا بوریا بستر باندھا اور درمیان والے بیٹے فراز لغاری کے پاس شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے ابریش کی وجہ سے کیا تھا، لیکن ابریش اس کے ساتھ جانے کا سن کر جب شہناز نے مخالفت کرنی چاہی تو اس کے شوہر شہباز لغاری نے اسے یہ کہتے ہوئے خاموش کروا دیا، اماں کو اپنی دیکھ بھال کے لیے وہاں ایسی ملازمہ کی ضرورت ہوگی جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہے۔ شہناز شوہر کے سامنے تو خاموش ہوگی، مگر ساس کی اس چالاکی پر انہوں خوب تاؤ آیا جو اس لڑکی کو بچانا چاہتی تھی۔ ابریش نے شہر آ کر سکون کا سانس لیا۔ فراز لغاری کی بیوی صاحبہ اچھی فطرت کی خاتون تھی، انہیں ابریش سے ہمدردی ہوئی تھی۔ ابریش 24 گھنٹے اماں جان کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ وہ ان سے بہت زیادہ مانوس ہوگی۔ فراز لغاری کی وجہ جو ابریش ہی کے اہم عمر تھے، انہیں سکول جاتا دیکھ کر ابریش کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک دن زرتاج لغاری سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو جواباً خاموش ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سکول بھیجتی تو لازماً یہ خبر شہباز لغاری، احسان لغاری اور شہناز تک پہنچ جاتی تو یقیناً ایک طوفان کھڑا ہو جاتا، پھر ابریش کو واپس حویلی بلوا لیا جاتا، اس لیے وہ اس کی خواہش پر خاموش ہو گئی تھی۔ مگر صاحبہ لغاری نے اس مسئلے کا حل نکال لیا اور انہوں نے اس کے لیے پرائیویٹ سکول پڑھنے کا انتظام کر لیا۔ وہ خود ہی اسے پڑھاتی تھی، پھر ایک سکول کی پرنسپل اس کی دوست تھی، اسی سے انہوں نے ابریش کو ان کے سکول میں 8ویں کلاس کے پیپرز دلوائے تھے، لیکن اس بات کا اتنا خفیہ رکھا کہ ان کے شوہر فراز لغاری تک کو نہ پتہ چل سکا، صرف اماں جان ہی واقف تھی۔ 8ویں کے پیپرز اس کے اچھے نمبروں سے پاس کیے۔ وہ بہت ذہین بچی تھی، اس لیے صاحبہ کو اس سے ہمدردی تھی۔ ایک ذہین بچی فرسودہ رسم کی بھیڑ چڑھ کر تعلیم سے محروم نہ رہے۔ 9ویں اور 10ویں کے پیپرز بورڈ کے تھے، اس لیے ابریش کو اچھے ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ اس کا حال صاحبہ لغاری نے یہ نکالا کہ وہ اسے ہفتے میں 2-3 بار اپنی اس پرنسپل دوست کے گھر لے جاتی اور وہاں ابریش کو اچھا خاصا گائیڈ کر دیتی تھی۔ ذہین تو وہ تھی ہی، جلد پک کر لیتی تھی۔ 9ویں جماعت کے بورڈ کے پیپر جب ہو رہے تھے تو پہلے اس نے آرام سے دیے، مگر آخری پیپر سے ایک دن پہلے شہناز لغاری وہاں آ گئی اور اس کی اچانک آمد نے
अम्मा जान, अबरीश और साहिबा लगारी तीनों को परेशान कर दिया था। अगर उन्हें अबरीश की पढ़ाई की जरा भी भनक पड़ जाती तो बहुत बड़ा मसला बन जाता। लिहाजा पेपर वाले दिन साहिबा उन्हें ज़बरदस्ती कायल करके अपने साथ मार्केट ले गई थी और पीछे अबरीश रिक्शे में बैठकर पेपर देने गई। साहिबा लगारी ने 3 घंटे अपनी जेठानी को शॉपिंग के बहाने मार्केट में मसरूफ़ रखा। जब उन्हें घर से कॉल आई कि अबरीश पेपर देकर वापस आ चुकी है तो तब उनकी जान में जान आई थी और शहनाज को लेकर वापस घर आई और उनके पेपर के बाद अम्मा जान उसे साथ लेकर वापस हवेली चली गई, क्योंकि अब शहनाज के अलावा कोई और मसला नहीं था। अरमगान पढ़ाई के लिए अमेरिका जा चुका था। हवेली में एक मरतबा उसके साथ नौकरों वाला सलूक होने लगा, मगर वो सब्र के साथ बर्दाश्त कर रही थी। वैसे भी 2 साल बीत चुके थे। वो ज़हनी तौर पर पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी थी। अब उसे अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार था, क्योंकि अम्मा जान ने कहा था कि उसके रिज़ल्ट के बाद ही वो उसे वापस शहर ले जाएंगी। रिज़ल्ट उसकी तवक्को से भी ज़्यादा शानदार आया था। साहिबा लगारी ने उसे चुपके से फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी। अबरीश बहुत खुशी थी। इन 2 सालों में पहली मरतबा ऐसा मौका आया था जिसमें उसे कोई खुशी नसीब हुई थी। उसने राजदारी से अम्मा जान के कान में बताया तो वो भी खुश हुई। दूसरे दिन उसे लिए शहर चली आई और हर बार की तरह शहनाज ने अबरीश को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। वैसे भी अब सब अबरीश को अम्मा जान की ज़ाती मुलाजमत समझते थे। शहनाज लगारी इस तकरार पर अबरीश को हवेली में रहना कोई इत्तेफाक नहीं था। लिहाजा सबसे यही ख्याल था अम्मा जान रहेंगी, अम्मा जान के साथ है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा जान अपने लिए उसे साथ नहीं रखे हुए थी, बल्कि उसके लिए अपने साथ रखे हुए थी। 9वीं जमात की तरह 10वीं जमात भी उसने अच्छे नंबरों से पास कर ली थी, तो साहिबा लगारी ने उसे 11वीं की किताबें मंगवा दी। वो पढ़ाई में मसरूफ़ हो चुकी थी और 4 साल का अरसा गुजर गया। मैं तो वो अपने घर वालों को याद करके रोती थी, मगर फिर समझदार होने पर घर वालों के लिए उसके दिल में गुस्सा पैदा हो चुका था, जिन्होंने बेटे को बचाने के लिए कोई और हल नहीं निकाला और पढ़े लिखे होने के बावजूद 13 साल की उम्र में उसे गांव के एक फरसुदा रस्म पे भीड़ चढ़ा दिया था। अगरचे अम्मा जान ने उसे दोबारा कहा था कि अपने घर वालों से मिलना चाहती है तो उसे मिलवा सकते हैं, मगर अबरीश ने इनकार कर दिया था। वो 11वीं जमात की तैयारी में मसरूफ़ थी जब एक दिन उसे पता चला कि अरमगान लगारी अमेरिका से वापस आ रहा है और उसकी शादी की तैयारियां हो गई हैं। अबरीश का दिल न जाने क्यों मुस्तरब हो उठा। अगरचे उसका अरमगान लगारी से सिर्फ नाम का रिश्ता था, मगर फिर भी सही तो था। अरमगान लगारी अपनी पहली और आखिरी नाखुशगवार मुलाकात जहन के पर्दे पर नक्श थी और उस शख्स सिर्फ उसे रुलाया ही था और अजियत ही पहुँचाई थी। इस सब के बावजूद अरमगान लगारी की शादी के सुनकर उसका दिल तड़प उठा। जैसे ही अरमगान लगारी की शादी से अकेले उसे दुख नहीं हुआ था, बल्कि अम्मा जान भी दुखी थी। न जाने क्यों, अगरचे वो अबरीश से हर बात शेयर करती थी, मगर अरमगान लगारी की शादी के हवाले से एक लफ्ज़ भी ना कहा। अगर कहा तो सिर्फ इतना कि गांव चलने की तैयारी करो। अबरीश वो खामोश और गहरी सोच में डूबी हुई लगी और उसके झुर्रियों भरे सफ़ेद चेहरे पर तफक्कुर की गहरी लकीरें थी। जब वो अम्मा जान के हमरा हवेली पहुंची तो वहाँ की जगमगाहट देखकर उसका दिल डूब गया था, क्योंकि वो जगमगाहट उसके लिए किसी अंधेरे से कम नहीं थी। वो खामोशी से हवेली की मुलाजमाओं के साथ काम करवाने लगी। मेहंदी से एक रात पहले शहनाज ने उसे अरमगान के कमरे में माहिन की वार्डरोब सजाने के लिए भेजा और कपड़ों के डिब्बे उठाए। उसने इस अजीब से एहसास के साथ अरमगान के कमरे में कदम रखा और अपनी तमाम तवज्जोहत अबरीश का दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़का था और अपने काबू पाते हुए इग्नोर करती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। रूम में दाखिल होकर उसने हाथ में पकड़े डब्बे ज़मीन पर ही रखे। जब आहट महसूस करके पीछे देखा तो दिल थक से रह गया था। ड्रेसिंग रूम में आ चुकी था और उसकी तरफ बहुत गौर से गहरी निगाहों से देख रहा था। अबरीश के दिल सीने में अजीब खौफ आने लगा। तुम अबरीश हो ना? वो उसके करीब आकर गहरी निगाह सर से पैर तक डालते हुए बोला। अबरीश ने झुका हुआ सर अस्पात में हिलाया। वाह, तुम तो बहुत यंग और खूबसूरत हो गई हो। उसके लहजे में सताइश से ज़्यादा बेबाकी थी। अबरीश बेख्तियार पलके उठाकर उसे देखा, मगर उसकी गहरी निगाहों की शिद्दत से हाइफ होकर सर झुका लिया और उंगली चटकाते बोली, वो मुझे बाजी शहनाज ने भेजा है महीन बीबी की वार्डरोब सेट करने के लिए। मगर अरमगान लगारी की तवज्जो उसकी बात पर नहीं बल्कि उस पर थी और उसके करीब आ गया। अबरीश के दिल की धड़कन जैसे बेकाबू होने लगी थी। वो पीछे हटने की कोशिश में अलमारी से जा लगी। पापा प्लीज़ फासले पर रहे। वो घबरा कर बोली, मेरी बीवी हो तुम, कुछ गलत तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। वो उसके मज़ीद करीब हो गया, यहाँ तक कि उसकी सांसों की तपश से अबरीश के चेहरे को जलाने लगी। वो दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रख कर उसके चेहरे पर झुका और उसके लबों
نے گستاخی کی۔ ابریش حیرت اور خوف سے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ یہیں پر نہیں رکا بلکہ ہاتھ بڑھا کر بڑے استحقاق سے اسے اپنی دسترس میں لے لیا۔ ابریش کی سانسیں اٹک گئی، جسم کا ہر عضو ساکت ہو گیا تھا، دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ ارمغان لغاری اس کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ انہیں صرف ایک دوسرے کی ہی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ارمغان لغاری کے سحر انگیز شخصیت اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں خود کو جیسے بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارمغان لغاری کے ارادے اس کی آنکھوں سے ظاہر تھے۔ وہ اس کے بالوں کو اس کی آہستگی سے چھو کر اس کی گردن پر جھک کر، اور ابریش کی دھڑکنیں تیز ہو کر گویا چیخنے لگی تھی۔ اچانک ہوش میں آتے ہی بری طرح سے گھبراتے اس نے ارمغان لغاری سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، مگر وہ اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ پاپا پلیز چھوڑیں، اس نے مچل کر التجا کی، اور اس کے احتجاج نے ارمغان لغاری کے ماتھے پر بال ڈال دیے تھے۔ تم میری ہو، مت بھولو، میرے نام پر یہاں ہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی جس نے ابریش کا دل دہلا دیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے جنہیں ارمغان لغاری نے اپنے پوروں پر سے چن لیا تھا۔ دل ڈر رہا تھا، ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر کوئی انکہی سی کشش بھی تھی جو وہ ارمغان لغاری کو روک نہ سکی۔ ارمغان لغاری نے تو اسے اپنے چند پل رنگین کرنے کے لیے رشتے کا حق استعمال کر لیا تھا، مگر ابریش کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ بخار میں مبتلا اما جان کے پاس لیٹی ہوئی تھی، اور اما جان تفتیش میں مبتلا تھی کہ اچھی بھی کام کر رہی تھی، پھر اچانک سے بخار کیسے ہو گیا۔ جس رات ارمغان لغاری کی شادی تھی، اس رات وہ بخار میں دھت۔ ویڈنگ نائٹ تھی۔ وہ ایک پل کے لیے سو نہ سکی۔ آنکھوں کے سامنے اپنے اور اس کے غربت کے لمحات گھومتے رہے، کیسے اس شخص نے اس پر اپنا حق جتا کر اسے بکھیر دیا تھا، اور خود اب کسی اور کی غربت کا ساتھی بن بیٹھا تھا۔ شادی کے تیسرے دن ارمغان لغاری ماہین کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا تھا، جبکہ ابریش کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی۔ کھانا اور کام کرنا چھوٹ گیا، نیند آنکھوں سے روٹ گئی، بدن سے جیسے جان سے خالی محسوس ہونے لگی۔ طبیعت سستی، چکر اور متلی شروع ہوئی، تو جہاں اماں جان اور صاحبہ چونکی، وہاں خود بھی بری طرح سے پریشان ہوگی۔ اماں جان کے کہنے پر صاحبہ اسے بخار کے چیک اپ کے بہانے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور وہاں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ پریگننٹ تھی۔ اماں جان اور صاحبہ کے پوچھنے پر اس نے روتے ہوئے ارمغان لغاری کے زبردستی کرنے کا بتا دیا تھا۔ وہ دونوں شدید پریشان ہو گئی۔ اگر یہ بات حویلی میں کسی کو پتہ چل جاتی تو ابریش کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں کوئی بھی برداشت نہ کرتا نہ کہ غیر خاندان کی لڑکی لغاریوں کی اولاد پیدا کرے۔ اس لیے صاحبہ لغاری نے ساس سے مشورہ کر کے ابریش کو چیک-اپ سے چپکے سے حویلی سے نکلوا کر اپنی اسی پرسنل دوست شیلا کے پاس بھجوا دیا، جو اب لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو چکی تھی۔ حویلی میں ابریش کے غائب ہونے پر خاصا ہنگامہ برپا ہوا۔ خفیہ طریقے سے اس کے والدین کی گھر بھی پتہ کروایا گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ ہنگامہ جاری رہتا اگر گاؤں میں بنی ایک پرانی حویلی میں کسی لڑکی کی مسخ شدہ لاش نہ ملتی، جسے ابریش سمجھ کر خاموش سے دفنا دیا گیا۔ ارمغان جب ماہین کے ساتھ ہنی مون سے لوٹا، اس واقعے کو سن کر گمسم سا ہو گیا۔ ماہین کا رویہ عجیب کھچا کھچا سا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی سب گھر والوں کو ان کے درمیان عجیب تناؤ محسوس ہوا۔ پوچھنے پر ارمغان تو خاموش رہا، البتہ ماہین پھٹ پڑی اور کہنے لگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اس شخص سے شادی کر کے۔ اس کو مجھ سے بالکل دلچسپی نہیں، چند دنوں میں ہی اس کو مجھ سے دل بھر چکا ہے۔ یہ اپنی کسی محبوبہ کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے، مجھ پر تو توجہ نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ وہ سب گھر والوں کو رو رو کر بتاتی رہی، اور پھر اس بات کو لے کر ارمغان اور اس کے درمیان زبردست جھگڑا بھی ہوا۔ ارمغان کا کہنا تھا کہ ہماری پرسنل باتیں گھر والوں کو بتا کر تم نے غلط کیا، جبکہ ماہین کو لگتا تھا کہ اس نے بالکل صحیح کیا، اور اس کے ایسے اقدام سے ہی تو ارمغان کو اپنے رویے کا احساس ہو گیا، مگر وہ غلطی پر تھی۔ ارمغان کو احساس کیا ہونا تھا، دونوں کے درمیان مزید تعلقات خراب ہوتے گئے۔ بالآخر 3 مہینے بعد ماہین روٹ کر مائکے چلے گی، اور پھر کچھ دیر بعد وہاں واپس آ گئی۔ تعلق تو دونوں کے درمیان شادی کی پہلی رات کے بعد سے ہی ٹھیک نہیں تھا، اب کھلے عام جھگڑوں کے بعد تو دوستی بھی ختم ہو گئی۔ پھر جلد ہی ماہین کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جس کی محبت میں مبتلا تھی وہ کوئی اور نہیں، بنی میں آئی ہوئی لڑکی ابریش تھی، جو اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن ماہین اس بنی کے نکاح سے ہمیشہ بے فکر رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا جو بنی میں آئی لڑکی وہ صرف ارمغان کے نام سے ہی جڑ کر حویلی میں رہے گی، اسے کبھی ارمغان لغاری کی بیوی بننے کا حق نہیں ملے گا، نہ اس کی اولاد پیدا کرنے کا۔ اس بارے میں ٹینشن لینا تو دور کی، اس نے سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا
اسے لاپرواہ کر رہی تھی۔ ارمغان کی نظروں میں آج اس آنے میں کسی بہانے سے حویلی سے نکلوا دیتی تو آج اس کی ازدواجی زندگی حرام تو نہ ہوتی۔ بے شک وہ زندہ نہیں تھی مگر ارمغان کے دل میں موجود تھی، اور کچھ دنوں بعد جب اسے یہ پتہ چلا کہ گاؤں کی پرانی حویلی میں ملنے والی لاش ابریش کی نہیں کسی اور کی تھی تو اس کا سکون مزید غارت ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ارمغان خاموشی سے ابریش کو تلاش کر رہا تھا، مگر یہ بات وہ کسی سے شیئر کر کے اپنے تعلقات ارمغان کے ساتھ مزید خراب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ارمغان نے اسے سختی سے وارن کیا تھا ان کے درمیان کی باتیں اگر باہر نکلی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ طلاق سے مہین منہ بند رکھا، اس لیے ابریش کو زندہ ہونے کی خبر کسی کو پتہ نہ چل سکی۔ دوسری طرف ابریش کی زندگی ایک پرعزم زندگی بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ماں بننے کی ذمہ داری کو سنبھالا بلکہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس سب میں صاحبہ لغاری کی دوست شیلا فاروقی نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے بیٹے کا نام رائم بھی شیلا فاروقی نے رکھا۔ ابریش اس کے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ شیلا فاروقی شادی نہیں کی تھی، اپنا اسکول، اکیڈمی اور NGOs چلاتی تھی، ایک کامیاب ورکنگ وومن تھی، اور اس کے ساتھ رہ کر ابریش نے جینے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھا۔ پرائیویٹ FA کے امتحان میں کامیابی کے بعد جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تو شیلا فاروقی کی اکیڈمی میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ دن رات کی محنت کا پھل اسے تب ملا جب اس نے اپنی ماسٹر کی ڈگری مکمل کی، اور یہ ڈگری اس کے اعتماد، خودداری اور جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ 6 سال بیت چکے تھے اسے حویلی سے نکلے ہوئے۔ اب وہ پہلے والی مجبور لاچار نہیں تھی بلکہ اعتماد رکھنے والی، پڑھی لکھی، خود کمانے والی ایک بیٹے کی ماں تھی۔ رائم اب بڑا ہو چکا تھا، اسکول جاتا تھا، اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا تھا، لہٰذا اس نے سوچنا تھا کہ سب سے اہم چیز تھی جو بنی کی فرسودہ رسم کے متعلق آواز اٹھانی تھی جس کا وہ خود شکار ہوئی تھی، وہ بھی محض 13 سال کی عمر میں۔ شیلا فاروقی کی NGO سمیت کئی اور NGOs اس کی بیگ پر تھی، وہ بھی انہی کا حصہ تھی، لہٰذا اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے شیلا فاروقی کے مشورے سے پہلا قدم اٹھایا اور میرن کوٹ میں لغاریوں کی حویلی میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب انہیں ابریش حسن کی طرف سے ایک سرکاری نوٹس ملا جس میں نہ صرف طلاق کا مطالبہ کیا گیا بلکہ ساتھ ہی ونی جیسی غیر انسانی رسم کے خلاف عدالتی نوٹس بھی تھا۔ نوٹس میں لکھا ہوا تھا کہ میں ابریش بنت حسن صدیقی اپنی مرضی سے اس نام نہاد نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہوں، کیونکہ یہ شادی میری مرضی کے بغیر ایک ونی کی رسم کے تحت انجام پائی تھی جو اسلامی اصولوں، آئین پاکستان اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لہٰذا میں اس غیر قانونی بندھن سے آزادی چاہتی ہوں اور اس کے رسم کے خلاف عدالتی تحفظ کی طلبگار ہوں۔ اس نوٹس کے بعد لغاریوں کی حویلی تو گویا جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ روایت پسند لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو دبا کر رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر ونی میں آئی ہوئی کو، اب اس نوٹس نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ تو اتنے سالوں سے اسے مردہ سمجھتے آئے تھے، جبکہ وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ ان کو عدالت میں گھسیٹنے والی تھی۔ وہ ابھی سے خود کو کٹہرے میں محسوس کر رہے تھے۔ یہ نوٹس صرف طلاق کا نہیں بلکہ صدیوں پرانی ظالمانہ روایت کے خلاف اعلان جنگ بھی تھا، ایک خاموش انتقام جو برسوں سے ابریش کے دل میں پل رہا تھا، اب تحریری طور پر حویلی والوں کے سامنے آ چکا تھا۔ اس سب سے اگر پہلے کوئی واقف تھا تو وہ صاحبہ لغاری تھی۔ ایک اور بھی فرد ہوتا اگر 2 سال پہلے اس کا انتقال نہ ہو گیا ہوتا، اور وہ اماں جان تھی، زرتاج لغاری۔ ابریش اگر حویلی میں کسی کی مشہور تھی تو وہ اماں جان اور صاحبہ لغاری کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچی تھی۔ آج اگر وہ دونوں ساتھ نہ دیتی تو یقیناً وہ ملازمہ پڑھ کر حویلی کے کسی کونے میں پڑی ہوتی۔ حویلی میں ابریش کی طرف سے نوٹس کی خبر نے سب کو حیران پریشان تو کیا تھا، مگر ارمغان لغاری گمسم ہو گیا۔ کتنی دیر وہ نوٹس ہاتھ میں لے لیا، حالی نظروں سے اسے تکتا رہا اور جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز کھو دی گئی ہو۔ اس نے فوراً اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ابریش کے بارے میں معلومات نکالی تو پتہ چلا 6 سال کا بیٹا رائم لغاری بھی ہے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ ابریش کے پاس اس کی اولاد تھی، اور جہاں 6 سال سے حویلی والے اس کی اولاد کو ترس رہے تھے، اب تو ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا مہین 5 بھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ارمغان کی نیت نائی کے باوجود غنیمت سمجھتے رہ گئی، کیونکہ اتنی بڑی کمی کے باوجود ارمغان اپنی زندگی سے نکالا تھا تو یہ اس کا ظرف تھا، ورنہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تو اولاد دے سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن ارمغان لغاری کو ایسی کوئی مجبوری نہ تھی۔ اب جب اس نے سنا کہ اس کا ایک بیٹا تھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اور محبت تو اسے ابریش سے تھی، اور شاید اسی پل ہوئی تھی جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اس کا حسن دیکھ کر وہ خود سے کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور زبردستی اس پر حق جتا گیا تھا، اور اسے لگا
کہ وہ وقتی کشش تھی جو اسے ایک بار پانے کے بعد اتر گئی، مگر یہ غلط فہمی تھی۔ پہلی رات جب اس نے ماہین کو دیکھا تو اس میں ویسی کشش بالکل محسوس نہیں ہوئی تھی جیسے ابریش کے لیے اس کے دل نے محسوس کی تھی۔ تو پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ ابریش تو چاہت اور طلب اس کے اندر روز بروز بڑھ رہی ہے۔ یہ اسی کا ہی خیال تھا جسے 24 گھنٹے وہ اپنے دماغ پر چھایا محسوس کرنے لگا، اور ماہین سے اسے الجھن سی ہونے لگی، یہاں تک کہ ہنی مون پر بھی وہ سر درد اور بوجھا بوجھا سا رہا، اور اس نے اس سرد پن اور لا تعلقی کو ماہین نے شدت سے محسوس کیا تھا۔